بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنی نظم نمود صبح کی بقیہ مشق کو حل کریں گے، جن میں مشقی سوالات نمبر 2 تا 7 شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مرثیہ کی تعریف پڑھیں گے اور اس کے اجزاء ترکیبی کا مطالعہ بھی کریں گے۔ نظم کا سوال نمبر 1 ہم حل کر چکے ہیں۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف۔ درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، جس میں ایک عبارت دی جاتی ہے یا ایک سوال دیا جاتا ہے اور پھر 4 آپشنز آپ کو دی جاتی ہیں۔ ان میں سے درست جواب پر نظم یا سبق کے متن کے مطابق آپ نے نشان لگانا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے پہلی عبارت ہمارے پاس نظم نمود صبح کے شاعر ہیں۔ اب آپشنز آپ کے پاس ہیں میر انیس، مرزا دبیر، میر زاہد اور میر حسن۔ تو درست جواب ہے ہمارے پاس میر انیس۔ دوسری عبارت دی گئی ہے، نمود صبح مرثیے کے کس جز یا رکن میں شامل ہے؟ الف سراپا، بے دعا، جیم چہرہ اور دال رزم۔ تو صحیح جواب ہے جیم چہرہ۔ نظم نمود صبح کی ہیئت ہے، یعنی کس انداز کی یہ نظم ہے؟ الف مخمس، بے مسمت، جیم مسمن اور دال مسدس۔ تو یہ صنف ہے مسدس، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے شامل ہوتے ہیں، وہ 6 مصرے مل کر 3 اشعار بناتے ہیں۔ اگلی عبارت دیکھیے، اذان صبح اور مطلع انوار کا ذکر بند میں موجود ہے، یعنی کس بند میں موجود ہے؟ الف پہلے، بے دوسرے، جیم تیسرے اور دال چوتھے۔ تو پہلے بند میں موجود ہے، الف جز اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی عبارت ہمارے پاس، میر انیس نے فلک کو تشبیہ دی ہے، یعنی کس چیز کی مانند قرار دیا ہے؟ الف خوبصورت دہن سے، دہن یعنی منہ سے، بے بوڑھے بزرگ سے، جیم خیمے سے، یا 4 جو ہے ہمارے پاس دال آپشن گلشن سے۔ تو درست جواب ہے گلشن سے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس، وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ آسمان پر یاد خدا میں مصروف تھے۔ کون مصروف تھے؟ الف پرندے، بے انسان، جیم جن، دال فرشتے۔ یعنی کہ ان میں سے کون جو ہے آسمان پر یاد خدا میں مصروف تھے؟ تو نظم کے متن کے مطابق فرشتے جو ہیں، جو دال جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد ہے نظم نمود صبح کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو اصل عبارت دی گئی ہے اس کا 1/3 حصہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے اور اس میں سبق کے یا نظم کے الفاظ ہی شامل کیے جاتے ہیں۔ خلاصے کو ہمیشہ پیراگراف میں منقسم کر کے لکھنا چاہیے۔ اگر کوئی سبق کا خلاصہ ہے تو وہ 3 سے 4 یا 5 پیراگراف میں منقسم ہو سکتا ہے، اور نظم کا پیراگراف جو ہے ہم چاہیں تو کم از کم 2 پیراگراف میں منقسم کر کے لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شاعر کا نام بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر 5 نمبر کا خلاصہ آتا ہے تو 4 نمبر خلاصے کے ہوتے ہیں اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو لازمی طور پر یاد رہنا چاہیے۔ نظم کا خلاصہ دیکھیے، جب رات کا سفر ختم ہوا تو افق سے صبح کا کارواں نمودار ہونے لگا، ستاروں کی روشنی مدھم پڑ گئی اور فضا اذان کی مقدس صداؤں سے گونج اٹھی۔ جیسے ہی سورج نے اپنا رخ روشن دکھایا، رات کی سیاہی کا تاریکی کا پردہ اٹھ گیا اور پوری دنیا مطلع انوار بن گئی، یہاں تک کہ آسمان پر چاند کا رنگ سورج کی ہیبت سے پیلا پڑ گیا، گویا مشرق و مغرب میں کسی عظیم سلطان کا نظم و نسق قائم ہو گیا ہو۔ آسمان سے ستاروں کا رخصت ہونا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی باغبان چمن سے پھول چن کر لے گیا ہو، اور صبح کی ہوا کے سامنے ستاروں کے غنچے مرجھا کر چھپ گئے ہوں۔ اس سحر انگیز فضا میں پرندے اللہ کی یاد میں زمزمہ پردازی کرنے لگے اور ہر طرف ایک ایسی خنکی اور تازگی پھیل گئی جس نے آنکھوں کو اور دل کو سرور بخش دیا، جبکہ زمین پر انسان اور فرشتے آسمان پر غرض کہ تمام مخلوق کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر جاری تھا۔ آسمان پر شفق سرخی اور زمین پر پھلدار درخت، صحرا اور سبزہ زار دل فریب منظر پیش کرتے تھے۔ پھولوں پر شبنم کے قطرے چمکدار موتیوں کی طرح جڑے ہوئے تھے اور پہاڑوں کے دامن پھولوں سے لدے ہوئے تھے، جبکہ نسیمیں سحر کے سرد جھونکے پھولوں کی خوشبو سے مشام جاں کو معطر کر رہے تھے، خوشبودار کر رہے تھے۔
सवाल नंबर 4 देखिए, नज़्म में इस्तेमाल होने वाले दर्ज झैल मुरक्कबात के मानी लिखिए। तशरीह के दौरान भी आपको मानी बताए गए थे। दोबारा देख लीजिए और इस तरह अपनी किताबों पर लिख लीजिएगा। मंजिल शब, रात का आखिरी हिस्सा। कारवान सुबह, सुबह का काफ़िला। उम्मीद, गुलशन फलक, सितारों से भरा आसमान। जिस तरह से बाग में फूल फैले होते हैं, बिखरे होते हैं, इसी तरह से फलक पर सितारे बिखरे होते हैं। तो यहाँ पर गुलशन फलक यानी सितारों से भरा आसमान। अख्तरान सुबह, सुबह के सितारे। रूए शब तार, गहरी तारीख रात का चेहरा। ये लफ्ज़ी मतलब है। इस्तिलाही मतलब नाउम्मीदी, मायूसी। मतल अनवार, नूर का मरकज़, नूर का सरचश्मा। गुल महताब, तशबीहन बात की गई है चांदनी रात के चाँद की बात हो रही है जब पूरी तरह से चाँद जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे घुंचा जब वो खिलकर फूल बन जाता है, चाँद का फूल। समरो शाख कहकशा, निज़ाम शमसी की बात हो रही है। गोहर हाय आबदार, चमकदार मोती। सुबह चलने वाली ठंडी हवा का लफ्ज़ है बादे सहर। तो ये हमारे पास है सारे इन मुराकबात के मानी, या आप अपनी किताबों पर लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। या वर्ड बैंक आपको दिया गया है, इनमें से आपने दुरुस्त जो जवाब चुनकर अपने यहाँ खाली जगह में लिखना है लाजमी। तय कर चुका जो मंजिल कारवान सुबह, खाली जगह का लफ्ज़ है शब, और यहाँ हमने निशान लगा दिया इस पर। दूसरा मिसरा, आलम तमाम मतला हो गया, खाली जगह का लफ्ज़ है अनवार। यहाँ पर तजल्लियात भी दिए हैं, अनवार भी दिए हैं, लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ है अनवार। तीसरा देखें मिसरा, यू गुलशन फलक से हुए रवा, खाली जगह का लफ्ज़ सितारे, सितारे हुए रवा। अगला देखिए मिसरा, आई में गुले महताब पर ख़ज़ा। अब यहाँ पर आना है बहार, आई बहार में। उसके बाद अगला जुमला देखिए, यादें में जमजमाए परदाज दिए तुयूर, खाली जगह का लफ्ज़ है यादें खुदा, खुदा लिखना है हमने यहाँ पर। और आखिरी मिसरा है हमारे पास, खुनकी हो जिससे चश्म को और को सुरूर, कल्ब को सुरूर। कल्ब और दिल एक ही मानों में है, लेकिन नज़्म में कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम यहाँ खाली जगह में भी कल्ब का लफ्ज़ ही लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6, चूँकि आपको तशरीह करवाते हुए बताया गया था कि इसमें बहुत सी तशबीहात, इस्तिआरात, कनाया वगैरह इस्तेमाल की गई है, उसने तालील भी इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि नज़्म नमूद सुबह में तशबीहात व इस्तिआरात की निशानदेही करें। तो तशबीहात हमारे पास हैं गुलशन फलक और गुल महताब, जबकि इस्तिआरात, इस्तिआरा ने उसी चीज़ की मानंद करार दे देना जिसकी खूबी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुल्तान शर्क़ व ग़र्ब, समरो शाख कहकशा, गौहर हाय आबदार। ये जो किताब पे जवाबात लिखे हैं, बराह करम तमाम तलबा तालिबात जो हैं इसको इसी तरह से अपनी किताबों पर लिख लें, ताकि जब याद करने बैठें आप लोग इम्तिहान के दिनों में तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आखिरी सवाल है आज का, सवाल नंबर 7, दर्ज झैल अशार की तशरीह शेरी महासिन के साथ करें। शेरी महासिन आपको बता रही हूँ बार बार कि तशबीहात का इस्तेमाल इसमें जिस तरह से हुआ है, कौन कौन सी सनत इस्तेमाल की है, इल्म बयान की कौन सी टाइप इस्तेमाल की गई है शायर की तरफ से, वो बयान करते हुए आपने तशरीह वज़ाहत करनी है, जो कि हम पहले से ही अपनी तशरीहात की वीडियोज़ में कर चुके हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं सवाल का जवाब। इसके बाद देखिए, मरसिया की तारीफ़ है। मरसिया का लफ्ज़ रसा से निकला है, इसका माना है मैयत पर बैन करना, रोना पीटना, मातम करना, आहो फका करना। इस्तिलाह में वो नज़्म मरसिया कहलाती है जो किसी की मौत पर गम के इजहार के तौर पर लिखी जाए और इसमें मरने वाले के औसाफ यानी खूबियाँ भी बयान की जाएँ। ताहम अब मरसिया से मुराद ऐसी नज़्म मुराद ली जाती है जिसमें मैदान करबला के वाक़यात, शहीदान करबला की बहादुरी और उनकी शहादत पर गम का इजहार किया गया हो। यानी वक्त के साथ साथ मरसिया की नौयत बदली तो उसकी तारीफ़ भी बदल गई। अभी हमने मरसिया की तारीफ़ पढ़ी, हमने ये देखा कि मरसिया किस लफ्ज़ से निकला है, इसके लुग़वी मायने क्या है, इस्तिलाही मायने क्या हैं, और वाक़या करबला के बाद ये किन मानों में इस्तेमाल होने लगा है। अब देखते हैं मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी, यानी मरसिया किन अज्ज़ा पर, किन अरकान पर मुश्तमिल होता है। ये तमाम ज़रूरी अरकान हैं जो एक मरसिया को तश्कील देते हैं। पहला देखें चेहरा, ये हिस्सा हमदिया कलाम पर मुश्तमिल होता है। इसमें कुदरती मनाजिर और मौसम का जिक्र भी होता है, जैसे कि हमने अभी अपनी जो नज़्म पढ़ी नमूद सुबह, इसके बारे में आपको बताया गया था कि ये मीर अनीस के तवील मरसिया का इब्तदाई हिस्सा है जिसे चेहरा कहा जाता है। और पढ़ते हुए आपने देखा कि इसके अंदर कुदरती मनाजिर का
اور جو ہے اس کی موسم کا بھی ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے پاس آتا ہے سراپا۔ مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جاں نثار ساتھیوں کا حلیہ اور پیکر بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کس شکل و شباہت کے، قد و کاٹ کے مالک تھے اور ان کا لباس کیسا تھا، یہ سب بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رخصت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رخصت ہونے کا منظر جذباتی انداز میں پیش کیا جاتا ہے جب وہ رزم گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس آمد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے رجز، اگلا رکن ہے رجز۔ اس حصے میں یزیدی لشکر کو للکارا جاتا ہے اور فخری انداز میں اپنا حسب نسب بیان کیا جاتا ہے۔ عربوں کی روایت تھی کہ وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے، چونکہ وہ ایک پر ایک کی لڑائی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے جو دونوں طرف کے جو فوجی ہوتے تھے، سپاہی ہوتے تھے، وہ آمنے سامنے آتے تھے اور اپنا نسب، اپنا خاندان بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک طرح سے اپنی فضیلت ظاہر کرنے کا اور دوسرے کو نفسیاتی طور پر قابو کرنے کا، زیر کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور اسی طرح سے کربلا کے میدان میں بھی شروع میں جو ہے آغاز میں چونکہ ایک پر ایک کی جنگ تھی، تو جب جو ہے شہیدان کربلا جو ہے جانثاران امام حسین میدان میں آئے تو انہوں نے اپنا حسب نسب بھی جو ہے وہ یزیدی فوج کے سامنے جو ہے وہ بتایا اور ان کو اپنا خاندان، اپنا نسب بتایا۔ اسی طرح سے یزیدی لشکر نے بھی جو بھی اپنا حسب نسب تھا وہ بیان کیا۔ تو رجز جو تھی وہ اس وقت میں بڑا اہم جزو ہوتا تھا نفسیاتی طور پر دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اپنا حسب نسب اور اپنی بہادری کے واقعات بتانا۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس لفظ ہے رزم، یعنی کہ لڑائی کے واقعات، تلواروں کی کاٹ اور گھوڑوں کی دوڑ کا بیان، یعنی کہ اب یہاں پر باقاعدہ جنگ کی جو صورتحال ہے وہ بیان کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہے شہادت۔ اس حصے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو پردرد انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا۔ اور پھر آخر میں جو ہے بین اور دعا، آخری حصے میں شہیدان کربلا کی شہادت پر ماتم کیا جاتا ہے، غم و افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، بین کیا جاتا ہے، آہ و فغاں کی جاتی ہے اور اس کے بعد ساتھ دعا مانگی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی ہماری آج کی بقیہ مشق اور مرثیہ اور اس کے اجزائے ترکیبی کا مطالعہ۔ اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ مشق کے جو سوالات کتاب پر حل ہونے والے ہیں ان کو آپ نے لازمی طور پر کتاب پہ حل کرنا ہے۔ خلاصہ جو ہے آپ نے یاد کر لینا ہے، آپ خود سے بھی خلاصہ لکھ سکتے ہیں، نظم آپ کے سامنے ہوتی ہے، طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے آپ اس نظم کا خلاصہ خود تحریر کریں، 2 پیراگراف میں منقسم کریں اور کوشش کریں کہ اس میں تمام الفاظ جو ہیں وہ نظم کے شامل ہوں، مرکبات استعمال کیے جائیں جہاں تک ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ معنی کو کم سے کم جو ہے وہ اس میں خلاصے میں لایا جائے، لیکن اگر لانا ضروری ہو تو آپ لا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شاعر کا نام آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ یہ سارا کام آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔